نور رحماں عشق رمضان۔ آج ہم راہ خیر میں ہمارا سیگمنٹ ہے راہ خیر، اور راہ خیر میں ہم نے دعوت دی ہے کاروان حیات، یہ ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہے ان کو، اور ان کے ہمارے مہمان ہیں ایم سلیم جو اس کے چیئرمین ہیں، السلام علیکم، اور ڈاکٹر عروسہ چیف میڈیکل آفیسر ہیں، السلام علیکم، آپ دونوں کو ہی خوش آمدید نور رحمان عشق رمضان ٹرانسمیشن میں۔ میں چاہوں گی، اچھا آپ کا یہ انسٹیٹیوٹ ہے فار ٹریٹمنٹ آف مینٹل النس، تو تھوڑا سا بریفلی اگر ہمارے ناظرین کو بتائیں اس کے بارے میں۔ جی بالکل، تو پہلی بات تو یہ کاروان حیات انسٹیٹیوٹ فار ٹریٹمنٹ آف مینٹل النسز کی جانب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے چینل کے توسط سے ہم آ کے کاروان حیات کے بارے میں بتائیں۔ کاروان حیات پچھلے 40 سال سے ملک میں جو ذہنی امراض کے مریض ہیں ان کا مفت علاج کرتا آ رہا ہے، لیکن 2004 میں کاروان حیات نے ایک 100 بستر کا ہسپتال قائم کیا، اور یہ ہسپتال جس کو ہم سائیکیٹرک کیئر اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر کہتے ہیں، یہ کے پی ٹی کیماڑی میں واقع ہے، اور یہاں سے ہم نے اپنی اور ایکسپینشن کی، اور کراچی میں 2 اور ہمارے او پی ڈی سینٹرز ہیں، ایک کورنگی کراسنگ پہ ہے اور ایک نارتھ کراچی میں۔ تو مجموعی طور پہ پچھلے سال ہم نے تقریباً 80,000 پیشنٹس وزٹ کو مینیج کیا ان سینٹرز میں، اور یہ رفتار بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی۔ میں آپ کی بات کو اس سے لنک کروں گی، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ عدم برداشت پر ہے، تو شاید کہ یہ جو ڈپریشن اور یہ جو مینٹل النس، یہ سب چیزوں کی جو بڑھتا ہوا رجحان ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بہت تھوڑا سا، میں کہوں گی کہ ہم ناشکرے بھی ہو گئے ہیں، بے صبرے بھی ہو گئے ہیں، ہمیں تحمل برداشت کی جو ہماری پہلے زندہ قوموں کی ایک ہم مثال دیتے ہیں نا، جب تو یہی دیتے ہیں، یہی ان کی کوالٹیز ہوا کرتی تھیں، پر وہ سب اب مفقود ہو کے رہ گئی ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تعداد، یہ میرا سوال یہی تھا کہ تعداد بڑھ رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں؟ پرٹیکولرلی یہ کووڈ کے بعد ہم نے بڑی اس پہ انکریز دیکھی، تو یہ جیسے آئسولیشن ہو گیا، انگزائٹی ہو گئی، کیبن فیور کہتے ہیں کہ لوگ بالکل کٹ آف رہ کے آئسولیٹ ہو کے رہ گئے، ورکنگ فرام آئسولیشن کا کیا مطلب؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوری فیملیز ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنے آپ کو آئسولیٹڈ محسوس کرتے ہیں، یہ لونلینس ہوتی ہے، یہی چیز ڈپریشن کی طرف، انزائٹی کی طرف لے کر جاتی ہے، دین یہ جو ایکسٹریم جسے مینٹل النس کہیں اس طرف لے جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم نے کافی اس میں ریسرچ وغیرہ بھی کی ہے، اور کافی اس میں ہم نے پیش رفت بھی کی ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو ڈاکٹر عروسہ مزید تفصیل میں بتائیں گی، لیکن ہمارے ادارے کا یہ رول رہا ہے کہ یہ ہم جتنے بھی مارجنلائزڈ مریض ہیں پاکستان میں، ان سب کو ایک موقع دیں کہ وہ اس ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں جو کہ اویلیبل ہے اور مفت ہے۔ اچھا، آپ کے یہاں جو علاج ہوتا ہے وہ فری آف کاسٹ ہے سارا؟ مستحقین کے لیے، بالکل بالکل، پرائیویٹ پیشنٹس بھی آتے ہیں اور وہ بالکل پے کرتے ہیں جو ہے، بٹ 95% مفت ہے۔ ہوتے ہیں وہاں پہ؟ بالکل، اور بھی ہوتے ہیں، آکوپیشنل تھراپسٹ بھی ہوتے ہیں، اور کاؤنسلرز بھی ہوتے ہیں، اور بڑا پوری ٹیم ہے ہماری۔ ہمارا ہیڈ کاؤنٹ تقریباً 155 to 175 ہے، صرف پی سی آر سی میں، سائیکیٹرک کیئر اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر، جو کہ کیماڑی والا ہے۔ باقی دوسرے علاقوں میں ہمارے آؤٹ ریچ ٹیمز ہیں۔ کراچی میں 13 لوکیشنز ایسی ہیں جہاں ہر ہفتے ہماری ٹیم جاتی ہے، اور وہاں کے لوکلائزڈ ایریاز میں جتنے مینٹل کیسز ہوتے ہیں ان کو اٹینڈ کرتی ہے فری آف کاسٹ۔ ساتھ ہم اور بھی دوائیاں بھی دیتے ہیں، اسنیکس بھی پرووائڈ کرتے ہیں، تو بہت پورا کمپریہنسو نظام ہے، اور یہ 1980 سے چلا آ رہا ہے، لیکن 2004 کے بعد یہ جب ہم نے ایکسپینشن کی ہے، اور مزید اب کرنے جا رہے ہیں اپنی فیسلٹی کو، تو کیونکہ اس میں دیر از نو وے کہ یہ کیور ہو جائے، بڑھتی رہیں گی۔ زبردست۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اور کاروان حیات کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، آپ لوگ جس طرح سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت عطا فرمائے اور آپ لوگوں کی مدد فرمائے، کیونکہ یہ ظاہر ہے جو لوگ اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں، ہمارے یہاں اس طرح کے لوگ روزانہ ہی ہم ملاقات کرواتے ہیں اپنی ناظرین سے، عالیہ بھابی یہ بھی وہی کام کر رہی ہیں کہ اپنی اس میں پوری زندگی وقف کرنی پڑتی ہے، وقت
تھوڑا سا وقت نہیں, کوئی مال و دولت نہیں, لیکن پوری لائف لگانی پڑتی ہے, جب جا کے آپ کا جو ایک تحریک آپ کو ملتی ہے یا ایک نظریہ آپ کا ہوتا ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. ڈاکٹر عروسہ, ظاہر ہے آپ کا تو تعلق کسی فیلڈ سے ہے, میں یہی سوال جو ابھی سلیم صاحب سے کر رہی تھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایسے عوامل ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مینٹل النس کی طرف لے کے جا رہے ہیں آج کے دور میں, دور حاضر سے ریلیٹڈ؟ تھینک یو سو مچ بشرا, پہلے تو آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اس شو میں, کیونکہ اس طرح کے شوز ہمیں وہ پلیٹ فارم دیتے ہیں جس میں ہم نہ صرف ذہنی آگاہی کے پروگرامز چلا سکیں بلکہ ہم اپنے ادارے اور اپنے کاز کو بھی بتا سکیں جو کہ اس مریض کو سہولت فراہم کر رہا ہے جو اپنے لیے یہ سہولت خود نہیں خرید سکتا, یا جسے نہیں پتہ ہے کہ اگر وہ ایسا فیل کر رہا ہے تو وہ کہاں جائے, یا اس کی فیملی اگر دیکھ رہی ہے ان کا کوئی ممبر ہے وہ کدھر لے کر جائیں, تو ایک رائٹ وے دکھ جاتا ہے. ہم نے جب یہ ادارہ, میری وابستگی بھی اس ادارے سے پچھلے 10 سال سے ہے, تو ان 10 سالوں میں ہم نے کافی کچھ سیکھا, دیکھا, اور دیکھا یہ گیا کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں 10 سال 15 سال ضائع کرنے کے بعد زندگی کے, جہاں ان کو ٹریٹمنٹ کی انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ بیماری تھی, ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں لگا, انہیں صحیح گائیڈنس نہیں مل سکی, اور اس وقت تک بیماری بہت کرونک ہو جاتی ہے. یہاں یہ بھی آپ سے پوچھوں گی کہ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ یہ بھی لوگ تھوڑا سا خوف کھاتے ہیں یا ایک معاشرے کے اس چیز سے بھاگتے ہیں, اگر ہم نے دکھایا ڈاکٹر کو یا کہیں سائیکیاٹرک ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ ہمیں کچھ ایسا سمجھ لیں کہ ہم پاگل ہیں, یا اسٹگما تو بالکل ہے ایسا ہے امراض کے ساتھ, تو ہمارا اس سے کام ہمارا اور چیلنجنگ ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیں پھر وسیلہ یہی بنتا ہے, اس طرح کے پروگرامز لوگوں میں شعور پیدا کرتے ہیں انہیں بتانے کے لیے کہ یہ بھی علاج, بیماریاں اتنی ہی ویزیبل ہیں, اتنی ہی علاج طلب ہیں جتنا کہ آپ بلڈ پریشر, شوگر یا باقی دل کی بیماریوں کا علاج کراتے ہیں. سو عوامل بہت سارے ہیں, جینیٹک ہے بہت اسٹرانگ, ذہنی بیماریاں فیملیز میں رن کرتی ہیں موسٹ آف دا بیماریاں. پھر آپ کی اپ برنگنگ کس ماحول میں ہوئی ہے, آپ کی پیرنٹنگ کس طرح سے ہوئی ہے, والدین کے آپس میں تعلقات کیسے تھے, آپ جس ماحول میں بڑے ہوئے ہیں اس میں آپ کو نشو نما ہونے کا موقع کتنا ملا ہے. یہ وہ فیکٹرز ہیں شاید جن پہ میرا کنٹرول نہیں ہے نا پیچھے زندگی میں جا کر, بٹ آنے والی زندگی کے لیے ہم اپنے بچوں کو, اپنی یوتھ کو تیار ہی نہیں کر رہے. ہم انہیں جیتنے کے لیے تیار کر رہے ہیں, فیلئر کے لیے تو ہم نے تیار ہی نہیں کیا. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. اسی طرح جو معاشرتی ناہمواری ہے ہمارے ملک میں پریولنٹ ہے, آپ دیکھیں امپلائمنٹ ہے, کچھ طبقے کے لیے بہت اپارچونیٹیز ہیں, کچھ لوگوں کے لیے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. پھر آپ جس کمیونٹی اسٹائل جو لیونگ ہے ہمارا, چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بہت زیادہ لوگ رہ رہے ہیں, تو وہ اسٹیمولیٹ ہوتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے, انہیں وہ بریدنگ اسپیس نہیں ملتی ہے کہ گھروں میں. کئی جگہوں پہ گھر کے اپنے ماحول اس طرح کے نہیں ہیں, فائنینشیل کرائسس ہیں کراچی کے, اور یہاں پہ جس طرح کے مسائل اس شہر نے جھیلے تو انہوں نے اور ایڈ آن کر دیا. ڈاکٹر عروسہ, اس میں کوئی جینیٹکس کا بھی کچھ ہاتھ ہوتا ہے؟ جی بالکل, بہت اسٹرانگ ہے, ذہنی بیماریاں رن کرتی ہیں, جیسے دل کی, بلڈ پریشر, شوگر, یہ سب اسٹرانگ جینیٹک پریڈسپوزیشن ہے ان بیماریوں کی. اسی طرح سے جو ذہنی امراض ہیں وہ ان فیملیز میں ریپیٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ان کی فیملی ہسٹری رہی ہو, کہیں فور فادرز میں اس طرح سے رہا ہو. اچھا اچھا, جو اگر میں کیوریبل ہے. سو دیکھیں ہم اس فورم سے امید دلانا چاہتے ہیں, لائک بہت ساری النیسز کیوریبل ہیں ذہنی امراض, بہت ساری مینیجبل ہیں. ٹھیک ہے, مینیجبل مطلب ڈائبٹیز ونس آپ کو ڈائگنوز ہو جاتی ہے, سو یو کین لیو اے ویری نارمل ہیلدی لائف along with taking some medication. تو اس طرح جو کرونک ذہنی امراض ہیں یا جو لمبے چلنے والے امراض ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ایک نارمل اور متوازن زندگی گزار سکتے ہیں. ہم جو سارا امبیلنس میں آئے ہیں اس کا سب سے بڑا ریزن یہ کہ ہماری لائف اسٹائل متوازن نہیں ہے, اٹس ناٹ بیلنس. نہ ہمارے سونے جاگنے کی روٹین, نہ ہمارے رشتوں میں توازن ہے, نہ ہمارے کردار اور گفتار میں توازن ہے, اور یہی ڈسپلے آپ جو روڈ پر ہے ہی نہیں. بالکل بالکل. تو ہمیں جو معاشرتی طور پہ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے ایز اے کلیکٹیو, وہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بیچارہ مریض کاروان حیات تک آ رہا ہے وہ تو ویسے ہی بیچارہ مارجنلائزڈ ہے, گھر والوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا ہے, اس کے ساتھ تو کوئی بھی ساتھ شامل نہیں ہے. تو ایسی صورت پہ کاروان کا رول بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو وہ انوائرمنٹ دیا جائے جہاں پر اس کا کیئر ہو. آپ ایک طرح سے یہ ریہیب کا کام پورا ریہیب. تو یہاں جب وہ آتا ہے پیشنٹ اور اس سے پیار سے بات کی جاتی ہے, دیکھیں عموماً ذہنی مریض کا نام سنتے ہی وائلنس کا خیال دل میں آتا ہے. ہمارے پاس مریض آتا ہے تو وہ صرف محبت کا بھوکا ہوتا ہے, ان لائک ہے. سو جو جنرل پرسیپشنز ہیں دے آر سو ڈفرینٹ. اس لیے ہم کہتے ہیں لوگوں کو آؤ ادارے میں دیکھو, اتنے سارے مریض ہاؤسڈ ہیں, روزانہ 100-125 لوگ آ رہے ہیں او پی ڈی میں, خود آتے ہیں انڈیپینڈنٹلی اپنا علاج کرانے کے لیے. سو دس از دا فورم جو ہم یوز کرنا چاہتے ہیں اور بتانے کے لیے کہ جو ٹیبو اور اسٹگما ہے اس بیماری اور علاج کے ساتھ, اس کو درگزر کر کے اگر آپ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں لوگوں کو نیند کے مسائل ہیں, ان کے مزاج میں چڑچڑاپن آ گیا ہے, ان کی روٹین پہلے کے مطابق نہیں ہے, تو ان کے لیے ہیلپ سیکھ کریں. اور ہیلپ
किससे लें? एक मुस्तनद प्रोफेशनल से। आजकल छोटे छोटे सेंटर्स खुल गए हैं बहुत, लेकिन आप एक मुस्तनद साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से बात करें, हर मरीज़, आने वाले मरीज़ को दवा नहीं दी जाती। बहुत सारी ज़हनी बीमारियों का इलाज सिर्फ बातचीत के ज़रिए होता है, और हमारा रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे है, जो कि यूएसए की एक न्यू जर्सी यूनिवर्सिटी है, वहाँ की फैकल्टी हमारे लोगों को ट्रेन करती है, और वो यहाँ पे वो थेरेपीज़ और वो रिहैब प्रोग्राम चलाते हैं जो कि वहाँ के लोगों के लिए सेंसिटिव है। तो हमने देखा कि जिन लोगों को हम अपने इदारे में सेंसिटाइज़ करते हैं वो लोग कम बीमार होते हैं, उनको दाखिल होने की नौबत कम से कम आती है, और उनकी जनरल वेलबींग बहुत बेहतर होती है, उनके अपने फैमिली में एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। यही लोग जो 20-20 साल से ईडी सेंटर में थे या डिफरेंट ऐसे इदारों में थे, क्योंकि घर वाले कहते थे ये हमारे साथ रह ही नहीं सकते, ये इस कंडीशन में ही नहीं है, अब वो उनके साथ रहते हैं। एक सवाल और करना चाहूँगी कि उन नाज़रीन को बताइए जो देख रहे हैं कि किसी के घर में अगर इस तरह का मरीज़ मौजूद है जो आप तक अभी नहीं पहुंचा या किसी और डॉक्टर के पास अब तक नहीं पहुंचा है, उनको उसके साथ कैसा सलूक घर में रखना चाहिए, ये ज़रूर बताइए। देखिए, सबसे पहला ये कि हमारे यहाँ जनरल परसेप्शन है जब बीमार होते हैं तो हमें ज़्यादा तवज्जो और अटेंशन मिलती है, ये हमारा कल्चर भी है, हमारा मज़हब भी यही सिखाता है, हमारा माशरा भी यही सिखाता है। सो हमें पहली चीज़ तो ये कि हमें उनका साथ देना इस चीज़ में, वो जिस भी प्रॉब्लम का शिकार हैं, अगर घर से वो सपोर्ट नहीं मिलेगी तो यही वो बच्चे, यही वो घर वाले जो बेरारवी का शिकार होंगे, और उनको फिर ड्रग्स या किसी और सूरत पनाह लेनी पड़ेगी अपने आप को उस बीमारी से नब्ज़त आज़मा होने के लिए। सो जो नेमुल बदल घर में प्यार, अटेंशन और तवज्जो से उसको मिल सकता है, एंड देन आप इस पोजीशन में कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये बहुत चुप हो गया है पहले से, ये तो स्कूल जाना इसको पसंद ही नहीं है। बात की वो दिख जाता है कि अगर खुद ही एक भरी फैमिली में कोई इंसान बिल्कुल किनारा करके अकेलापन में ज़्यादा अच्छा फील करता है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं वो लोनलीनेस की कोई वजह होगी। या तो ये कि मोहब्बत की कमी है, अटेंशन की कमी है, तो आप ये कहती हैं कि उनको आप फ़ौरन उसको पिक करें उस चीज़ को, और उनको वो अटेंशन। देखिए, हमारे यहाँ छोटे छोटे से रवैये हैं, हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस पहला इंडिकेटर है मेंटल इलनेसेस को दिखाने का। नींद कम हो जाएगी या पूरा दिन सोना शुरू कर देंगे, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या डबल खाना शुरू कर देंगे, जो जिस्मानी, ज़हनी और बाकी सेहत है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। सो कोई भी, ज़ाहिर है ये वो बीमारियाँ अनफॉर्चुनेटली जिनकी ना कोई वैक्सीन बनी है, ना कोई ब्लड टेस्ट बता सकता है कि कौन सा ज़हनी मर्ज़ है आपको, तो इसमें रवैये ही वाहिद इंडिकेटर है, और रवैये को जांचने के लिए फैमिली से बेहतर कौन है जो बता सकता है। तो हमारा कोई ट्रीटमेंट प्लान कारवाने हयात में कंप्लीट ही नहीं होता जब तक फैमिली इनकॉर्पोरेट ना हो। सही। नाज़रीन, कारवाने हयात के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आपको लगता है कि अगर आपके घर में कोई ऐसे मरीज़ जैसा डॉक्टर उरूसा ने जिक्र किया मौजूद हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। सीक्रेसी का भी पूरा ख्याल ही रखा जाता होगा यकीनन। बहुत शुक्रिया सलीम साहब और डॉक्टर उरूसा आपका, आपने हमें ज्वाइन किया और हमें बड़ी मुफीद बातें बताई, और यकीनन हमारे नाजरीन के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कौन कहाँ किस वक्त किसी मदद का तलबगार होगा, ढूंढ रहा होगा, और आप उस पे उनके लिए रोशनी की किरण बन जाए। आसमां से नूर की बरसात है, नूर रहमान इश्क रमज़ान।